بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی کا خواب۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے نوجوان جو اس ملک کا مستقبل ہیں، جنہیں اس ملک و ملت کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، وہ آج اپنی زندگی کا مقصد کھو بیٹھے ہیں۔ ہمارے آج کے نوجوان کی زندگی میں کوئی مقصد، کوئی گول نہیں۔ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے یہ دیکھ کر کہ ہمارے اکثر تعلیمی ادارے اب تعلیم کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں اور تعلیم کے نام پر ڈگریاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ وہ ہمارے نوجوان طبقہ آج ان ڈگریوں کے پیچھے بھاگتا نظر آتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نظر دوڑانے پر آپ کو ڈگری یافتہ افراد کا ایک نہ تھمنے والا سمندر دکھائی دیتا ہے، جبکہ ان میں سے اکثریت تہذیب یافتہ اور شعور یافتہ ہونے کے معنی سمجھنے سے بھی کتراتے ہیں۔ ہماری قوم کو تہذیب یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے باشعور لوگ، افراد جن کی ضرورت ہے جو اس قوم کو بلندیوں پر لے جائیں، نہ کہ ایسے ڈگری یافتہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد سرکاری نوکری سے زیادہ کچھ نہ رہے۔ میرا ماننا ہے کہ ہم اس حوالے سے جس ششپنج کا شکار ہیں، ان سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنائیں اور تمام تعلیمی اداروں میں کامیابی کو بطور مضمون بڑھائیں۔ یہ خوفناک نظام معاشرے میں اس طرح کے افراد اور سوچ پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مستقبل میں ترقی اور کامیابی تو دور، ہمیں مزید بھوک اور بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں آج بھی ایسے بہت سے عظیم اساتذہ موجود ہیں جن کی زندگی اور تجربہ اپنے آپ ایک کامل درسگاہ ہے۔ ایسے اساتذہ بچوں کو خواب دکھانا سکھاتے ہیں، خوابوں کے لیے لڑنا سکھاتے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں ایسے استاد کو ان کا مقام دیں، انہیں تعلیمی اداروں میں اپنی تمام تر بہترین صلاحیت کے اظہار کا موقع دیں تو وہ دن دور نہیں جب ان تعلیمی اداروں سے وہ لوگ نکلیں گے جو اس ملک کا روشن مستقبل ہوں گے۔ میری زندگی میرے سامنے کسی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح ہے، جس کا ہر دن مجھے کسی قیمتی اثاثے، کسی پکے سبق کی طرح یاد ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے اگست 1998 کا وہ ایک دن جب گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے بعد پہلے دن میں اسکول گیا تھا۔ ہمیں اس دن اپنے استاد جناب سعید صاحب کی نصیحت کی ہوئی حفیظ جلندھری کی وہ نظم آج انہیں زبانی سنانی تھی۔ مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، مجھے اس قدر بھولا بھالا نہ سمجھو، سمجھتے ہو ایسا تو ایسا نہ سمجھو۔ میں طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا، بہادر بنوں گا، دلیر بنوں گا۔ میں پڑھ لکھ کے اوروں کا رہبر بنوں گا، ارسطو بنوں گا، سکندر بنوں گا۔ سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے، بہت سے ہنر مجھ سے ایجاد ہوں گے، بہت مجھ سے خوش میرے استاد ہوں گے۔ عزیز اور ماں باپ سب شاد ہوں گے، سچائی سے ہرگز نہ شرماؤں گا میں، بھلائی ہر ایک کے ساتھ کیے جاؤں گا، مصیبت میں ہرگز نہ گھبراؤں گا میں، برائی کی راہوں سے کتراؤں گا نہ میں دل دکھانے کی باتیں کروں گا، نہ ہرگز رلانے کی باتیں کروں گا میں، بلکہ ہنسانے کی باتیں کروں گا، دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا۔ مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو۔ گرمی کی چھٹیوں میں ہم سب نے یہ نظم خوب یاد کر رکھی تھی اور اب وہ دن آ گیا تھا جب استاد محترم کو یہ نظم سنا کر ہر کوئی تعریف بٹورنا چاہتا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھا اور میری خوشی تو دگنی تھی۔ ایک تو میں نے یہ نظم خوب اچھی طرح یاد کر رکھی تھی اور دوسری یہ خوشی کہ اس دن مجھے ابو اسکول چھوڑنے آئے تھے اور جاتے ہوئے مجھے 2 روپے کا نیلا نوٹ تھما کر گئے تھے۔ میں نظم دہراتا دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ آج بریک میں اپنی پسند کی بہت سی چیزیں کھاؤں گا۔ استاد صاحب کی آمد پر اپنی سوچوں سے نکل کر تمام ہم جماعتیوں کے ساتھ استاد کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سعید صاحب نے ہم سب کو بیٹھنے کا اشارہ
کرتے ہوئے ہم سب کی خیریت دریافت کی اور باری باری سب سے نظم سننے لگے۔ ہم سب اپنے اپنے ٹاٹ پر بیٹھے جھوم جھوم کر نظم دہرانے میں مصروف تھے کہ اچانک میرا نام پکارے جانے پر میں چونکا۔ استاد صاحب نے مجھے نظم سنانے کے لیے بلایا اور میں پوری جماعت کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے، سنانے لگا۔ نظم ختم ہوئی تو میں اپنے ٹاٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ استاد صاحب نے مجھے آواز دے کر روکا، کندھے پر تھپکی دی اور کہنے لگے کہ شاباش علی بیٹا، آپ نے بنا رکے بنا لڑکھڑائے بہت عمدہ طریقے سے نظم سنائی۔ شاباش بیٹے، آپ نے اس نظم کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہے، آج پوری جماعت میں اول آئے ہو۔ اگر آپ بنا بھولے بنا لڑکھڑائے اس نظم پر عمل کرنا شروع کر دو تو ایک دن آئے گا کہ جب آپ پورے پاکستان میں اول آؤ گے۔ وہ دن میری زندگی کے لیے بہتر ایام میں سے ایک تھا۔ استاد سعید صاحب نے مجھے کامیابی کا خواب تھما دیا تھا، انہوں نے مجھے ایک عزم اور زندگی کا مقصد دے دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اپنے لیے خواب دیکھنا شروع کر دیے، خوابوں نے اس میں تڑپ پیدا کر دی۔ جس نے ان خوابوں کو پانے کے لیے جدوجہد شروع کر دی تو اسے کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔